السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مٹی، پھر ثم من نطفت، پھر نطفہ، پھر ثم من علقت، ایک جونٹ، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، لوتھڑا، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، لوتھڑے میں ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس لوتھڑے کو شکل دی۔ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ، یہ کہاں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ ساری صورت کہاں بنائی؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنائی، جہاں نہ روشنی ہے، جہاں نہ ماں کا بس چلتا ہے نہ باپ کا بس چلتا ہے۔ وہاں یہ خبر آسمانوں سے آئی کہ ماں کے پیٹ میں تمہیں اللہ نے بنایا ہے، مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، یہب لمن یشاء اناثا، بچی بنا دو، بن گئی، یہب لمن یشاء الذکور، بچہ بنا دو، بن گیا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، بیٹے بھی دے دو بیٹیاں بھی دے دو، ویجعل من یشاء عقیما، دونوں صحت مند ہیں، بیوی بھی خامد بھی، اولاد نہیں دینی، نہیں ہوئی، زندگی بھر ترستے تڑپتے گزر گئی، نہیں دی، کہ کون کر رہا ہے؟ کوئی زمین میں ہے، کوئی ہند و سندھ میں ہے؟ نہیں، خبر آئی ہے، کرنے والا اللہ ہے، اس انسان کا بنانے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس انسان کو موت دینے والی ایک ذات ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس انسان کو خوشیاں دینے والا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس انسان کو غم دینے والا ایک شہنشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس انسان کو عزت دینے والا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس انسان کو ذلت دینے والا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس انسان کو تخت پہ بٹھانے والا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کو تختے پہ چڑھانے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا رزق کھولنے والا ایک شہنشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا رزق تنگ کرنے والا ایک شہنشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اسے صحت دینے والا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کو بیمار کرنے والا ایک رب ہے،
اس کا نام اللہ ہے۔ اس کے پیٹ میں پانی پہنچانے والا، کھانا اتارنے والا، ہضم کرانے والا، خون بنانے والا، پیشاب پخانہ بنانے والا، دل کو دھڑکانے والا اور رگوں میں خون کو دوڑانے والا اور ہاتھ کو حرکت دینے والا اور پاؤں پہ چلانے والا اور آنکھوں سے دکھانے والا اور کانوں سے سنانے والا اور زبان سے بلوانے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس زمین میں فرش، اس زمین کا فرش بچھانے والا رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ ایبٹ آباد کو خوبصورت وادی بنانے والا کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس کے پہاڑوں کو سرسبز بنانے والا ایک ہی ہے، ایک، اور وہ اللہ ہے۔ دریائے کنہار کو پرپیچ بنا کر اور پہاڑوں سے نکال کر اور پتھروں سے ٹکرا کر اور طوفانی رفتار دے کر اور جہلم میں گرانے والا ایک شہنشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ بادلوں کو اٹھانے والا اور انہیں جوڑنے والا اور انہیں طے بطے اوپر لے جانے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اور اس سے قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس قطرے کو درخت کی جڑ میں ڈال کر انگور بنانے والا اور درخت کی جڑ میں ڈال کر آم بنانے والا اور درخت کی جڑ میں ڈال کر سیب بنانے والا، خوبانی بنانے والا، ناشپاتی بنانے والا، انجیر بنانے والا رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس پانی کو ہرن کے منہ میں ڈال کر مشک کا نافع بنانے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس پانی کو سانپ کے منہ میں ڈال کر زہر بنانے والا ایک رب ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ پھول کے رس کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈال کر شہد میں تبدیل کرنے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ محبتوں کے پھول کھلانے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ نفرت کی آگ بھڑکانے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ امن قائم کرنے والا رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ جنگ قائم کرنے والا ایک رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ عروج کی چوٹیوں پر پہنچانے والا وہ اللہ ہے، اور زوال کی بستیوں میں گرانے والا وہ اللہ ہے، اور سورج کو مشرق سے نکالنے والا وہ اللہ ہے، اور مغرب میں ڈبونے والا وہ اللہ ہے، اور گرمیوں میں اس کی آگ کو بڑھانے والا وہ اللہ ہے، اور سردیوں میں ٹھنڈا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور پہاڑوں پہ برف جمانے والا وہ اللہ ہے۔ اس کو پگھلا کر کترا کترا بنا کر بہا کر اور پہاڑوں سے اتار کر چشم و آبشاروں کی شکل بنا کر پھر انہیں ندی نالوں میں جمع کر کے دریا بنانے والا اور دریاؤں کو سمندر میں ڈالنے والا وہ اللہ ہے، اور سمندروں کو قابو کرنے والا وہ اللہ ہے، اور صدف میں موتی بنانے والا وہ اللہ ہے، اور آسمان کو تھامنے والا اور اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور اس کو تاروں سے سجانے والا وہ اللہ ہے، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا وہ اللہ ہے، سورج کو آگ دینے والا وہ اللہ ہے، اور چاند کو ٹھنڈا کرنے والا وہ اللہ ہے، رات کو کالی چادر کالی پوشاک پہنانے والا اللہ ہے، دن کو سفید چادر پہنانے والا اللہ ہے، شام کے وقت سورج کو سرخ جوڑا پہنانے والا اللہ ہے، تاروں کو خوبصورت بنانے والا وہ اللہ ہے، اور موسموں کو بدلنے والا وہ اللہ ہے، اور پھلوں میں مٹھاس ڈالنے والا وہ اللہ ہے، اور اس گوشت کی زبان کو بھلوانے والا وہ اللہ ہے، دماغ میں خیالات کو الفاظ میں ڈھالنے والا وہ اللہ ہے، زبان پر لانے والا وہ اللہ ہے، کانوں تک پہنچانے والا وہ اللہ ہے، دل کے دروازوں تک پہنچانے والا وہ اللہ ہے، اندر اتارنے والا وہ اللہ ہے، پہاڑوں کو سخت بنانے والا وہ اللہ ہے، زمین کو نرم بنانے والا وہ اللہ ہے، درختوں کو سرسبز بنانے والا وہ اللہ ہے،
بے پھل کے پھلدار بنانے والا وہ اللہ ہے، عقاب کو اونچی اڑان دینے والا وہ اللہ ہے، سانپ میں زہر بنانے والا وہ اللہ ہے، شیر میں طاقت بھرنے والا وہ اللہ ہے، ہرن کو حسن دینے والا، غزالی آنکھ بنانے والا وہ اللہ ہے، مور کو ناچ سکھانے والا اور حسن میں اس کو حسن میں ایک عجب نمونہ دینے والا وہ اللہ ہے، بلبل کو نغمہ دینے والا وہ اللہ ہے، پرندوں کو تسبیح پڑھانے والا وہ اللہ ہے، پتے پتے کو اپنا نام بتانے والا وہ اللہ ہے، ایک ایک ہوا کا جھونکا، پانی کا ایک ایک قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، ریت کا ایک ایک ذرہ، مٹی کا ایک ایک ڈھیلا، پتھر پہاڑ کا ایک ایک پتھر، درختوں کا ایک ایک پتا، پتوں کی ایک ایک رگ، رگ میں چلنے والا، باریک باریک رگوں میں چلنے والا، پانی کا ایک ایک قطرہ، سب اللہ اللہ کہہ رہا ہے، سب اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس ساری کائنات کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، آپ سب کا میرا مالک بھی اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے حقیقی رب اور اللہ، یہ ہے مالک الملک اللہ، وہ اللہ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس نے مجھے بنایا۔ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ احد ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ صمد ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ لم یلد ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ لم یولد ہے، وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کیسا ہے؟ وہ ملک ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ قدوس ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ سلام ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ مومن ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علی ہے، وہ حسیب ہے، وہ مقیت ہے، وہ جلیل ہے، وہ کریم ہے، وہ رقیب ہے، وہ مجیب ہے، وہ واسع ہے، وہ ودود ہے، وہ مجید ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید ہے، وہ محصی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، بار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے، یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ ہاں، خود بخود بن گیا۔ کون پاگل ہے جو کہتا ہے خود بخود بن گیا؟ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے سے غی نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تب ریزے نشد، ام خلقو من غیر شیء، کیا یہ سب کچھ خود بخود بن گیا؟ ام ہم الخالقون، کیا یہ اپنی ذات کا خود خالق ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم، ایک ہی ہے اللہ جو خلاق ہے، جس نے بنایا۔ خالق کسے کہیں؟ بنانے والے کو نہیں۔ خالق کسے کہیں؟ بنانے والے کو نہیں۔ خالق کسے کہیں؟ جو بنائے۔ ہاں، بنانے والے کو خالق کہتے ہیں،
کون سا؟ جو بغیر شے کے شے بنا دے. پانی کے بغیر پانی بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، اور لکڑی سے کرسی بنانے والے کو صانع کہتے ہیں، اور لوہے سے راڈ بنانے والے کو اور مائک بنانے والے کو صانع کہتے ہیں، اور لوہے کے بغیر لوہا بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، اور پتھر کے بغیر پہاڑ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، اور قطرے کے بغیر پانی سمندر بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، شیر کے بغیر شیر بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، آم کے بغیر آم بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، سانپ کے بغیر سانپ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. کچھ نہ سے جو سب کچھ بنا دے اسے کہتے ہیں خالق. جو لکڑی سے ممبر بنا دے، لکڑی سے بانس بنا دے، لکڑی سے صوفہ بنا دے، لوہے سے راڈ بنا دے، اسے کہتے ہیں صانع. ہمیں صانع کہا جا سکتا ہے، ہمیں خالق نہیں کہا جا سکتا. خالق وہ ہے جو کسی شے کے بغیر ہر شے بنا دے، اور وہ ایک ہے، اور وہ اللہ ہے. اور وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ پہلے کہتا ہے لا، ہر شے پہ لا، ساری اللہ کے بغیر ہر شے لا ہے. جبریل بھی لا ہے، میکائیل بھی لا ہے، اسرائیل بھی لا ہے، اسرافیل بھی لا ہے، عرش فرش لا ہے، دھرتی آکاش لا ہے، سورج چاند تارے لا ہیں. یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہے. یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہے. اللہ اپنے امر کو ہٹا دے تو یہ سب لا ہے. سب سے جی ہٹا لو، سب سے دل ہٹا لو، سب سے نظریں ہٹا لو، سب سے ہاتھ چھڑا لو، دل اللہ کو دے دو، ہاتھ اللہ کو پکڑا دو، سر اللہ کے آگے جھکا دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، ساری کائنات پہ لا کی تلوار چلا دو کہ یہ سب کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. ہاں، میرا خالق اللہ ہے. مجھے مارتا کون ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. میرا مارنے والا بھی اللہ ہے. زندگی بنائی اللہ نے، موت بنائی اللہ نے. یہ بیچ میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں کیا کروں؟ ایبٹ آباد میں رہ کر میں کیا کروں؟ ملتان میں رہ کر میں کیا کروں؟ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میرے بندو، دو راستے سامنے ہیں، ایک سچ کا، ایک جھوٹ کا، ایک حق کا، ایک باطل کا، ایک توحید کا، ایک شرک کا، ایک ایمان کا، ایک کفر کا. یہ دو راستے ہیں. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تمہاری مرضی اللہ کی مانو، تمہاری مرضی شیطان کی مانو، اور اپنی مانو. دونوں راستے کھلے ہیں. یہاں حق و باطل ٹکراتا رہے گا، توحید اور شرک دست و گریباں رہیں گے، زنا کے اڈے بھی چلیں گے، نکاح بھی چلے گا، عدل بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، ہاں رشوت بھی چلے گی، حلال بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، شراب کے جام بھی چھلکیں گے، اور آنکھوں کے کٹورے بھی چھلکیں گے. اور ظالم بھی آئے گا، اور عادل بھی آئے گا، بددیانت بھی آئے گا، دیانتدار بھی آئے گا، ناچنے والی بھی آئے گی، اور چھپانے والے بھی وجود کو آئے گی. راتوں کو ناچنے والے بھی ہوں گے، اور راتوں کو رونے والے بھی ہوں گے. اپنے قلم کو بیچنے والے بھی ہوں گے، اور قلم کو امانت سمجھ کے چلانے والے بھی ہوں گے. اقتدار میں اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں گے، اور اقتدار میں پہنچ کر
فرعون بھی ہوں گے، قارون بھی ہوں گے، حامان بھی ہوں گے، یہ جہان ایسے ہی چلے گا، حسین بھی ہوگا، یزید بھی ہوگا، شمر بھی ہوگا اور زین العابدین بھی ہوگا. یہ نقشے یوں ہی چلیں گے کہ پھر ایک دن آئے گا جب اللہ زمین آسمان کو توڑے گا. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. یہاں رات کو جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن یہ سنو کہ اندھیروں نے آج تک اللہ سے کسی چیز کو چھپایا نہیں، اجالوں نے آج تک کسی چیز کو واضح کیا نہیں. بادشاہ ٹکر نہ لے سکے، چنگیز ٹکر نہ لے سکا، دارا سکندر ٹکر نہ لے سکے، بنو امیہ بنو عباس ٹکر نہ لے سکے، انگریز کا راج ٹکر نہ لے سکا، ایٹمی طاقتیں ٹکر نہ لے سکیں. جاؤ جو کرنا ہے کرو، اور سن لو کہ تمہارا رب لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں ولا نوم، سوتا نہیں. ما كان الله ليعجزه من شيء، عاجز نہیں. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے. عادل کا عدل بھی دیکھتا ہے، ظالم کا ظلم بھی دیکھتا ہے، کرسی پہ بکنے والے کو بھی دیکھتا ہے اور کرسی پہ اللہ سے ڈرنے والے کو بھی دیکھتا ہے. گھنگرو کی چھنکار بھی سنتا ہے اور رات کی آہیں اور نالے فریادیں بھی سنتا ہے. رات کو نوجوان، پوری پاکستان کی نوجوان نسل رات کو ننگی عورتوں کو بیٹھی دیکھ رہی ہے. کمپیوٹر کھلے ہوئے ہیں اور ننگی عورتوں کے ناچ دیکھے جا رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں انسانوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا. جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ سوتا نہیں، وہ غافل نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ کمزور نہیں، اس کا شریک نہیں. وہ ذوق سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، قوی ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، وحدہ لا شریک ہے. بیوی بچے سے پاک ہے، وزیر شریک مشیر سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے. لا زمان ہے لا مکان ہے. میں قربان جاؤں، موجود ہے جگہ کے بغیر، موجود ہے زمانے کے بغیر، ذات ہے شکل صورت مورت کے بغیر. ہاں تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھوں سے دور، عقل تخیل تصور سے دور. لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر. يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا. يعلم مكائيل البحار ومساقيل الجبال. ہائے ہائے ہائے، کیا رب ہے، کیا رب ہے. آج کا سب سے بڑا گناہ اللہ کو بھلا دینا ہے. شراب چھوٹا گناہ ہے، اللہ کو بھولا دیں. اللہ کو بھولا تو شراب آئی، اللہ کو بھولا تو زنا آیا، اللہ کو بھولا تو رشوت آئی، اللہ کو بھولا تو کرسی کو بیچ دیا، اللہ کو بھولا تو کرسی پہ فرعون بن گیا، اللہ کو بھولا تو زکوٰۃ چھوٹی، اللہ کو بھولا تو نماز چھوٹی، اللہ کو بھولا تو ماں باپ کا ادب گیا، اللہ کو بھولا تو رات کو ننگے ناچ دیکھنے بیٹھا. آج کا سب سے بڑا جرم اور ظلم یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا. بھائیو، تبلیغ کا پیغام ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو اور اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. وہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آباد والے میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. آج پوری دنیا کے انسانوں کا علم غلط ہو گیا. وہ کہتے ہیں پیسہ ہوگا تو ہم اپنی خوشی کی زندگی گزاریں گے. میرا رب کہتا ہے
تو مجھے راضی کرے گا تو میں تمہیں خوشی کی زندگی دوں گا. اضحک و ابکا، خوشیاں تیرا رب لاتا ہے، غم تیرا رب لاتا ہے. خوش ہونا چاہتے ہیں، انجمن آباد ہے، انجمن شباب پر ہے اور دل ویران ہے. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. یہ دلوں کو تنہا کس نے کیا؟ اب کا اللہ نے کیا، اللہ نے کیا. سولیوں پہ لٹک کے مسکرا رہے ہیں، سولیوں پہ لٹک کے کہہ کے لگا رہے ہیں، سولیوں پہ لٹک کے ہنس رہے ہیں. یہ سولی پہ کون ہنسی لایا؟ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے ہے اور پھر بھی لبوں پہ مسکراہٹ ہے. کٹے سر پہ مسکراہٹ. ابن زیاد نے کہا میں نے آج تک ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی ایسا حسن ہو. میں نے آج تک ایسا حسن نہیں دیکھا. اس منہ پر چھڑی ماری، پھر دوبارہ ماری، پھر دوبارہ ماری غصے میں آ کر. تو حضرت انس کھڑے ہوئے، تو کم بخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ان ہونٹوں کے بوسے میرے نبی نے لیے ہوئے ہیں. مر کے بھی مسکراہٹ ہے کہ خوشیاں اللہ لاتا ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. جب دل بجھ جاتے ہیں تو انجمنیں کوثر مرغزار، جام اور ساغر، ساغر اور مینا، شکل اور صورت، گھنگرو اور شنکار، ان میں سے کوئی چیز دل کو نہیں لبھاتی. دل کو خوش کرنا ہے، دل کو خوش کرنا ہے، دل کو خوش کرنا ہے. اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو. اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا. اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے اختیار دیا، پھر کہا میری مان کے چل، میں تیرا بن جاؤں گا. میں تیرا بنا، سب کچھ تیرا. میں تیرا نہ بنا تو کچھ نہ تیرا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء. آباد والا میرا بندہ میری طلب میں آ، میری طلب میں، میری طلب میں مجھے ڈھونڈ. کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ ایم پی اے بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، صدر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں. ہائے 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 ہائے. یہ بھی کوئی چیزیں ہیں ڈھونڈنے کی، یہ بھی کوئی چیزیں ہیں ایمان کے سودے کرنے کی. ہائے ہائے. چھوڑ چھوڑ چھوڑ. ادھر آ ادھر آ. رغبا الی اللہ من غیر ذات ففروا الی اللہ. دوڑو دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. اللہ کو پالو تو میرا رب کہتا ہے تو نے سب کچھ پا لیا. اگر اللہ کو کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا. تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اور میں نے تمہید میں جو کہا تھا، کس نے بنایا؟ جواب آیا اللہ نے. کون مارتا ہے؟ جواب آیا اللہ. یہ زندگی کیوں دی؟ جواب آیا امتحان کے لیے. یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ جواب آیا اچھا عمل کون کرتا ہے، برا عمل کون کرتا ہے. اولاد کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو اور زمین کو، جائیدادوں کو اور بینک بیلنس کو اور یہاں کے عہدوں کو کون اپنا خدا بناتا ہے اور کون وحدہ لا شریک کو اپنا اللہ بناتا ہے. یہ امتحان ہے. اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اللہ پہ مر مٹنا سیکھو. فرعون کی باندی گرفتار ہو گئی کہ اللہ پہ ایمان لے آئی، اللہ پہ ایمان لے آئی، گرفتار ہوئی. پتہ چل گیا. فرعون نے پوچھا اولا کہ رب غیری، میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ کہاں ربی رب موسیٰ و ہارون. میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی. کڑا منگوایا، تیل ڈالا، آگ جلائی،
تیل ابلنے کھولنے لگا، بچیاں پکڑوائیں، سنو مجھے رب مانو، بیٹی مبارک گھر مبارک، جاؤ کھاؤ۔ ہاں آج کا بد دیانت کہتا ہے رشوت نہ لو تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں۔ آج کا بد دیانت تاجر کہتا ہے ملاوٹ کھوٹ نہ کروں تو تمہیں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں۔ آج کا بد دیانت سیاستدان کہتا ہے پیسے نہ بناؤں تو سیاست کیسے کروں۔ ہاں ہاں کرو کرو کرو، حسین بھی رہے گا، یزید بھی رہے گا، یہ میلہ یوں ہی سجتا رہے گا، پھر ایک دن میرا اللہ آئے گا، آئے گا آئے گا۔ مظلوم کی آہیں رائے گاہ نہیں جاتی، ظالم غراتے چلے آئے اور مظلوم سسکتے چلے آئے۔ ہاں ہاں دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو حسین کا سر نیزے پہ نہ چڑھتا اور شمر فاتحانہ انداز میں تلوار نہ لہراتا، آل رسول کا خون نہ بہتا اور شمر فاتح نہ ہوتا۔ یہ جہان امتحان کا ہے، امتحان کا ہے، یا اپنے رب کو پالو یا چند سکے ڈھونڈ لو۔ یہ مٹی کا گھر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جھالا، یہ مچھر کا پر، یہ لا تساوی جناح بعوض، یا اسے ڈھونڈتے پھرو یا اپنے رب کو ڈھونڈو۔ اللہ کو پاؤ گے تو دنیا بھی ملے گی، اللہ بھی ملے گا۔ اللہ کو کھو دو گے تو دنیا پا کے بھی کھو دو گے، پا کے بھی کھو دو گے۔ مرنے والوں کو دیکھو کتنا ساتھ لے کے جاتے ہیں، مرنے والوں سے پوچھو کیا لے کے جا رہے ہو، کون سے ڈالر تمہارے کام آ رہے ہیں، کون سے پاؤنڈ تمہارے کام آ رہے ہیں، کون سے پلاٹ تمہارے کام آ رہے ہیں۔ مرنے والے قبر میں لٹا کے پوچھو کہ آج تیرا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے، کہے گا ہائے مجھے واپس کر دو، میں ایمان بنا لوں، میں اللہ کو راضی کر لوں، ایک دفعہ واپس کر دو۔ ہار گئے ہو، ہار گئے ہو، ہار گئے ہو۔ یہاں وہ جیتا جس نے اللہ کو راضی کیا، یا وہ سہاگن جس نے اللہ کو راضی کیا۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، سہیلیوں نے تیار کیا تو کہنے لگی ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہو، بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی تمہاری نظروں میں جچ جانے سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے گھر میری ڈولی اتر رہی ہے میں اسے پسند آئی تو میرا کام بنے گا۔ ارے لوگوں نے تمہیں کندھوں پہ اٹھایا، تمہارے نام کے بینر چھاپے، تمہارے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے، تمہارے آگے ڈھول پہ بھنگڑے ڈالے، تمہیں پھولوں کے ہار ڈالے، تمہیں سٹیج پہ بٹھایا، تمہیں تخت شاہی پہ بٹھایا، تمہیں وزارت کی کرسی پر بٹھایا، تمہیں صدارت کی کرسی پر بٹھایا، لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا تو اللہ کی قسم ہارے ہوئے ہو، ہارے ہوئے ہو، ہارے ہوئے ہو۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا پھر چاہے تم تخت پہ بیٹھے یا تختے پہ چڑھے، اگر تم نے اللہ کو پا لیا پھر تم نے محلات میں زندگی گزاری یا جھوپڑوں میں زندگی گزاری، تم نے اللہ کو پا لیا، تم بادشاہ بن گئے یا فقیر بنے، تم نے اللہ کو پا لیا، تم زندہ رہے یا سولی پہ چڑھ گئے، تم نے اللہ کو پا لیا، تم مشہور ہوئے یا گمنام ہوئے، تم نے اللہ کو پا لیا، تم عزت دار ہوئے یا بدنام ہوئے، میرے رب کی قسم کامیابی کے سہرے تمہیں اللہ ڈالے گا، کامیابی کا سہرا اللہ کا رسول ڈالے گا، کامیابی کے سہرے جبریل ڈالے گا، کامیابی کے سہرے میکائیل ڈالے گا۔ یہ سارے چڑھتے سورج کے پجاری، چڑھتے سورج کے پجاری، چڑھتے سورج کے پجاری، ان کے لیے کتا بھی بیٹھا ہوگا کرسی پر تو اس کو بھی سلام کریں گے۔ انسانوں کی دی ہوئی عزت نہ عزت ہے، انسانوں کی دی ہوئی ذلت نہ ذلت ہے، انسانوں کا دیا ہوا عروج نہ عروج ہے، انسانوں کا دیا ہوا زوال نہ زوال ہے۔ ہاں آؤ آؤ آؤ، کدھر؟ ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھویا
سب کچھ کھویا. اللہ کو ڈھونڈو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. باہر نہیں، اندر ہی ہے، اندر ہی ہے، اندر ہی ہے، اندر ہی، اندر ہی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اندر ہی ہے، اندر ہی ہے. دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو. وچے بیڑے، وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو. اندر ہی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو. کیسے کروں؟ محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، محمد الرسول اللہ کے غلام بن جاؤ. اس جسم کو غلامی رسول میں ڈھال دو، اس جسم کو غلامی مصطفیٰ میں ڈھال دو. پولیس والوں کی وردی دیکھیے، اس سے پتہ چلا یہ پولیس پاکستان پولیس ہے. یہ اگر سادہ کپڑوں میں ہوں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا یہ کون ہے، پولیس والا ہے یا عام آدمی ہے. یہ وردی سے پہچانا گیا کہ یہ پاکستان پولیس ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی وردی پہن کے پہچانے جاؤ، محمدی بن جاؤ. کل اپنے نبی کے دربار میں جاؤ تو تمہاری پہچان تو ہو. تمہارا نبی تمہیں گلے سے تو لگائے. کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کون ہو، کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کون ہو. مارے گئے، مارے گئے. کون ہو بھائی؟ یہ پولیس والوں سے کوئی یہ کھڑے ہوئے کہ کل یہ ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر آ جائیں، کل یہ ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر آ جائیں اور کہیں دل ٹھیک ہونا چاہیے. وردی کی کیا بات؟ ہم دل سے پاکستانی ہیں، وردی کی کیا بات ہے؟ جس کی مرضی پہن لو. سب سے پہلے ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان پر غداری کا مقدمہ چلے گا کہ تم دشمن کے روپ میں آئے ہو. بدبخت، تیری وفا اندر کی چیز ہے، ہمیں کیا پتا، ہم تیرے ظاہر کو دیکھیں گے. او میرے بھائیو، کچھ تو سوچو، کیا کر رہے ہو؟ کس کا روپ دھارتے ہو؟ کن کی شکلیں بناتے ہو؟ کس بے دردی سے نبی کے طریقے کو ذبح کرتے ہو؟ تو اس کو ان جیسی وردی تو پہن لو کہ اللہ کا نبی تمہیں دیکھے تو کہے تو صحیح، میرا امتی آ گیا، میرا امتی آ گیا. تمہیں دیکھ کر کہے ہو کون، کہاں سے آئے ہو، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ محمد عربی ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ محمد ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ احمد ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ فاتح ہے. میں اپنے نبی کے نام گنا رہا ہوں. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ خاتم ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ ماحی ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ حاشر ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ عاقب ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ فاتح ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ خاتم ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ اجود ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ اکحل ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ ادعج ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ شاہد ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ مبشر ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ نذیر ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ داعی الی اللہ ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ سراج منیر ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ مزمل ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ مدثر ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے. اللہ کے بعد کوئی محسن ہے تو وہ انور ہے، وہ اکحل ہے، وہ اجمل ہے، وہ اطہر ہے، وہ ازکی ہے، وہ اعلی ہے، وہ اشرف ہے، وہ اکرم ہے، وہ ابہا ہے، وہ اجمل ہے، وہ احسن ہے، وہ محمد ہے، بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد،
بن عدنان بن أود بن هميثة بن سليمان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيبي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن مطوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے بعد کوئی تمہارے لیے محسن ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ساری زندگی دکھ جھیلے امت کے لیے، امت کے لیے، امت کے لیے. مقام محمود تیار ہے، قاب قوسین کی منزلیں طے کرنے والا، عرش سے اوپر جانے والا، 70,000 نور کے پردے اٹھوانے والا. اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوں اور اللہ رب ہو کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. جس کی پرواز اتنی بلند ہو کہ عرش بھی اس کے پیچھے رہ جائے، عرش کے اوپر نورانی پردے پیچھے رہ جائیں، جس کے وجود کی میرا رب قسمیں کھائے. ہائے ہائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے چہرے کی میرا رب قسمیں کھائے. والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. لا تحرک بہ لسانک، جس کی زبان کا رب ذکر کرے، جس کے چہرے کا رب ذکر کرے، جس کی آنکھوں کا رب ذکر کرے. لا تمدن عینیک، جس کے ہاتھوں کا رب ذکر کرے. لا تجعل یدک، جس کی گردن کا رب ذکر کرے. مغلولۃ علی عنقک، جس کے سینے کا رب ذکر کرے. الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کا رب ذکر کرے. الذی انقض ظہرک، جس کے دل کا رب ذکر کرے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جس کے بول کا رب ذکر کرے. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کی چادر کا رب ذکر کرے. یا ایھا المزمل، جس کے کمبل کا رب ذکر کرے. یا ایھا المدثر، جس کی رات کا میرا رب ذکر کرے. ومن اللیل فتہجد بہ، جس کے دن کا رب ذکر کرے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، جس کے اندر کے غم کڑھن کا رب ذکر کرے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، جس کی نبوت کا رب ذکر کرے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس کی کتاب کی رب قسمیں اٹھائے. یاسین والقرآن الحکیم، جس کا وکیل صفائی بن کر رب قسمیں اٹھائے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى لا زاغ البصر وما طغى لقد رآه کیا دیکھا من آیات ربہ الکبریٰ. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اولین آخرین کے رسول. جنت الفردوس نہیں، پوری جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں. شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو. شفاعت جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جن کی شفاعت کے بغیر جنت میں جا نہ سکو، جن کی شفاعت کے بغیر کوثر کا پانی نہ پی سکو، جن کی شفاعت کے بغیر عرش کا سایہ نہ پا سکو.
اس کی غلامی میں آؤ جو تمہارے لیے رویا، اولاد کے لیے نہیں رویا، تمہارے لیے رویا، اولاد کے لیے نہیں تڑپا، تمہارے لیے تڑپا۔ میدان حشر قائم ہے اور جہنم بھڑکتی آئی، چنگھاڑتی آئی اور چیختی آئی اور شور مچاتی آئی۔ اس کی آواز کو سن کر، اس کے شعلوں کو دیکھ کر، اس کی تپش کو دیکھ کر سارے انسان زمین پر گر پڑے، یہاں تک کہ انبیاء پکار اٹھے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام یا رب نفسی نفسی، نوح علیہ السلام یا رب نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا رب نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام یا رب نفسی نفسی، اسحاق یعقوب یوسف یا رب نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یا رب نفسی نفسی، یوشع شعیا یا رب نفسی نفسی، زکریا یحییٰ یا رب نفسی نفسی، داؤد سلیمان یا رب نفسی نفسی، ہود اور صالح شعیب یا رب نفسی نفسی، لوط یا رب نفسی نفسی، عیسیٰ ابن مریم یا رب نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ ابراہیم کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میں آج کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو جب نبی کہیں گے نفسی نفسی تو طارق جمیل کا کیا حال ہوگا، اس مجمع کا کیا حال ہوگا؟ ساری کائنات کہے گی نفسی 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 نفسی۔ ایک دم ایک آواز، ایک نوحہ، ایک درد بھری فریاد، ایک درد بھری آہ، ایک درد بھری پکار، ایک آنسوں بھری فریاد سنائی دے گی اور چھاتی جائے گی اور چھاتی جائے گی۔ جیسے میری آواز سارے مجمع پر چھا چکی ہے، ایسی ہی ایک آواز آئے گی جس میں درد بھرا ہوگا، جس میں غم بھرا ہوگا، جس میں نوحے بھرے ہوں گے، جس میں دکھ درد بھرے ہوں گے، اور وہ آواز نبیوں کی آواز پہ چھا جائے گی، لوگوں کی آواز پہ چھا جائے گی، ماں باپ بیوی بچوں کی آواز پہ چھا جائے گی، مرد عورتوں کی آواز پہ چھا جائے گی۔ وہ کیا آواز ہوگی؟ ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ سارے دیکھیں یہ کون ہے؟ سب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی 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 امتی؟ تو کیا دیکھیں گے؟ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رب امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ او میرے بھائیو، اتنی تو اس سے وفا کرو کہ اس کا ظاہر تو بنا دو، وردی تو پہن دو، ارے وردی تو پہن دو۔ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس حال میں محمد مصطفیٰ کی کچہری میں پیش ہونا چاہتے ہو؟ آج کا بددیانت، آج کا خائن، آج کا راشی، آج کا ظالم، آج کا قبضہ گروپ یہ قیامت کے دن کہہ سکے گا بچوں کے لیے کیا، اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے کیا؟ میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھا دے گا، اس سے تیری اولاد زیادہ قیمتی تھی۔ اولاد کے پجاری نہ بنو، سیاست کے پجاری نہ بنو، کرسی کے پجاری نہ بنو، جائیدادوں کے پجاری نہ بنو، اللہ کے پجاری بنو، اللہ کے رسول کے غلام بنو۔ اس دنیا کے لیے اتنا زور لگاؤ جتنا رہنا ہے، اور ایسا زور لگاؤ جس پہ پکڑنا ہو، حلال کماتے کماتے 6 بر اعظم کے بادشاہ بن جاؤ، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن حرام پر ریڑھی بھی چلا رہے ہو تو اللہ پکڑے گا۔ اس لیے تو میرے نبی نے گھر میں فاقے رکھے کہ میری امت چوپڑی روٹی پہ بک نہ جائے۔ بچوں کے رونے کی آواز آئی، کس کی؟ حسن حسین، جنت کے لاڈلے شہزادے۔ آپ تڑپ کے گئے، میری بیٹی فاطمہ
بچے کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو، بھوک کی وجہ سے رو۔ صاحب نے کہا ناولنی الحسن ناولنی الحسن، کہ مجھے حسن کو پکڑا۔ صاحب نے حسن کو پکڑا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دی اور انہیں چوسنا شروع کیا، اور چوستے 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 ان کا رونا چلا گیا اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو آپ نے واپس کیا دیکھ ناولینی الحسین، حسین پکڑا، ان کو پکڑا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دی تو انہیں زبان کو چوسنا شروع کیا۔ اس میں سے اللہ نے کیا نکالا، وہ چوستے 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 وہ بھی مسکرانے لگے اور پیٹ بھر گیا۔ اس نے صرف اپنے گھر میں فاقے رکھے، گھر میں فاقے رکھے، گھر میں فاقے رکھے کہ میری امت روٹی پہ ایمان نہ بیچ دے، کرسی پہ ایمان نہ بیچ دے، مال پہ ایمان نہ بیچ دے، عہدوں پہ ایمان نہ بیچ دے، یہ کھاٹے کا سودا ہے۔ آؤ بھائیو، اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جائیں، ان کی اطاعت میں آ جائیں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیں۔ ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، سیاست میں، نوکری میں، عہدوں میں، شادی میں، غمی میں، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں نور نبوت کی روشنی نہ پڑ رہی ہو؟ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں نبوت کا نور نہ جگمگا رہا ہو؟ قیامت تک کے آنے والے جب انسانوں کے نبی ہیں تو اپنی ساری امت کو طریقے بتائے، راستے بتائے، ان پہ چلنے والے بنو، ان پہ چلنے والے بنو، ہزاروی نہ بنو، محمدی بنو، پشتو نہ بنو، محمدی بنو، پنجابی نہ بنو، محمدی بنو، سندھی نہ بنو، محمدی بنو، بلوچ نہ بنو، محمدی بنو، اپنی پہچان محمدی کرواؤ، اپنی پہچان محمدی کرواؤ، رب تم سے محبت کرے گا، رب تم سے پیار کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے 70,000، اللہ نے سب کو ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو ایمان کیوں دیا؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو بھی ایمان دے دیا۔ ارے پاکستان میں نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو، ہوتے ہیں نا؟ تو تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، ان کی نقل اتار لو، ان کی نقل اتار لو۔ اللہ کی محبت کی نظریں تمہارا طواف کریں اور ان کی زندگی اپنا لو۔ اس میں ایک نماز ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ ایبٹ آباد میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی حکومت والا، کوئی سیاست والا، کوئی تجارت والا، کوئی زراعت والا، کوئی ریڑھی والا، کوئی گھر کی خاتون، کوئی دفتر میں کام کرنے والا، کوئی بازار میں بوٹ پالش کرنے والے سے لے کر آخری ڈی سی او تک اور ڈی آئی جی تک، سب جب صدا آئے حی علی الصلاۃ تو ایک دوڑ لگ رہی ہو، دوڑ لگ رہی ہو، ففروا الی اللہ، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب نمازی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ ایسی نماز پڑھو کہ جب کہو اللہ اکبر تو پھر اللہ کے سوا اور کسی کا دھیان نہ آئے، اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا، میرا نبی جب میرے پاس آیا کرنا نماز پڑھنے تو دل کو فارغ کر کے آیا تھا، فارغ کر کے۔ تو علماء اس پر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، تو دل کو فارغ کرنے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے دل میں انسانیت کا غم تھا، ان کی ہدایت کا غم تھا، ان کی ہدایت کی پڑن اور فکر تھا۔ تو اللہ نے کہا میرے نبی جب میرے پاس آیا کر تو یہ انسانیت کو بھی بھلا دیا کر، بس تو اور میں ہوں، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بس تو اور میں بات کیا کر۔ تو
میرے نبی کی زندگی میں ایک نماز ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 700 دفعہ جس کو قرآن میں پھرایا، 700 دفعہ جس کو قرآن میں مختلف الفاظ میں پھرایا، 10 دفعہ حکم دیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ حکم تو ایک کافی ہوتا ہے۔ یہ سپاہی کو تھانے دار اشارہ کرتا ہے، یہ دوڑ لگاتا ہے، کیا ہوا؟ صاحب نے بلایا، صاحب نے بلایا۔ جب سب سے بڑا صاحب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو ریڑھی والا بھی اٹھ کے نہیں جاتا۔ بڑوں کے بڑے نے بلایا، شہنشاہوں کے شہنشاہ نے بلایا، حی علی الصلاۃ، ارے یہیں پڑھ لو۔ جنت میں اللہ دربار سجائے گا، سارے جنت والوں کو بلائے گا، جنت میدان محشر سب کٹھے ہوں، سب کٹھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا جس پر سب لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، اور پورے میدان محشر میں رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ پھر میں جنت میں اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے ہو گئے، ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک وعدہ باقی ہے، کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ تم میرا دیدار کرو۔ رضوان پردے ہٹا، آج میں اپنے بندوں کو اپنا آپ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے ہوگا۔ خسرو نے کہا تھا از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ ہائے ہائے میرے رب، تجھے بن دیکھے ہم سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے گئے، تیروں سے چھلنی کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، پانیوں میں بہا دیے گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، بوٹیاں کاٹ دی گئیں، زندہ ادھیڑ دیے گئے۔ تیرے عشق میں بن دیکھے میرے رب ہم یہ سب کچھ کرتے چلے گئے۔ جب جنت میں تو سامنے آئے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب اللہ کو دیکھیں گے پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی کا حق نہ ادا کر سکے، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو اللہ فرمائیں گے سجدے ایبٹ میں تھے، معاف، جاؤ مزے کرو، کوئی سجدہ نہیں۔ دنیا ایبٹ میں تم غلام تھے، میں آقا تھا، تم نوکر تھے، میں مالک تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا۔ جنت میں آ کر تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ مزے کرو، جاؤ مزے کرو، کلو اشربو ہنیا، جاؤ مزے کرو۔ پھر میرا رب کہے گا آج میں تمہیں جنت کا گیت سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ سناؤ۔ تو اللہ اعلان کرے گا جو دنیا میں نہیں سنتے تھے وہ آگے آ جاؤ، جو ایبٹ میں نہیں سنتے تھے وہ آگے آ جاؤ۔ تو اب آپ فیصلہ خود کر لو، یا یہ ڈھول سارنگیاں سن لو یا میرے رب کی جنت کا گیت سن لو۔ میرا رب جنت کی حوروں سے کہے گا آؤ، ہائے 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 ہائے، جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ اللہ کہے گا گاؤ، جنت سے کہے گا ساز بن، دھن بنا، جنت دھن بنائے گی، جنت کی عورت اس پہ لے اور سر بنائے گی، یہ سر، یہ لے، یہ ساز مل کر جو گانا سنایا جائے گا۔ پہلے جنید جمشید کی تمہیں سنو، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے تھے 3.5 منٹ کا ہوتا تھا، 1 مہینے میں 10 دن میں 15 دن میں ایک گانا تیار ہوتا تھا 3.5 منٹ۔ میں نے پوچھا اتنا تھوڑا کیوں؟
3.5 منٹ اتنا چھوٹا کیوں؟ کہ اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اب جنت کا گیت سنو، میرا رب جو پہلا جنت کا گیت سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا۔ بیٹھے رہو، جو یہاں بیٹھا ہے وہ یوں نہیں ہو سکے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں نہیں ہو سکے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے نہیں ہو سکے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ 70 برس تھم جائے گا وجود اور ساری روح اس نغمے سے سرشار ہو جائے گی۔ پھر اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد آؤ منبر پر میرے بندوں کو میرا گیت سناؤ۔ پھر لحن داؤد ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، جنت بھی وجود میں آ جائے گی۔ میرا رب کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، میرے حبیب آ، اب تو منبر پہ بیٹھ، میرے بندوں کو میرا گیت سناؤ۔ پھر تم سنو گے اپنے حبیب کی آواز اور جنت کا ساز۔ پھر میرا رب کہے گا یہ کیسا ہے؟ کہیں گے سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر میرا رب کہے گا تمہیں اس سے اعلیٰ سنو، اس سے اعلیٰ؟ تو سارے کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو میرا رب کہے گا اس سے اعلیٰ تمہارا رب ہے جو اب تمہیں خود سنائے گا۔ پھر اللہ اپنا کلام سنائے گا، پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا، پھر جنت کے سانس کی ضرورت نہیں رہے گی، جنت کے سانس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر میرا رب اپنا کلام سنائے گا۔ آنکھیں اللہ کے دیدار سے ٹھنڈی کرو، ان آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لو، راتوں کو ننگے ناچ دیکھنے سے بچا لو۔ بے غیرت آنکھیں اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہیں، ان کانوں کو گانے سننے سے بچا لو، ورنہ یہ کان اللہ کی آواز نہ سن سکیں گے اور یہ آنکھیں اللہ کا دیدار نہ کر سکیں گی۔ تو میرے نبی کی زندگی میں نماز ہے، یہ ایک رخ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ وہ اخلاق کا جوڑ ہے، وہ درگزر کرنا ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ سہ جانا ہے، وہ پی جانا ہے، وہ جھک جانا ہے۔ الکاظمین الغیظ، غصہ پی جاؤ، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو میں محمد مصطفیٰ ضامن ہوں، مجھ سے لینا میں اللہ سے پوری کروا دوں گا۔ آج کا معاشرہ کہتا ہے بدلہ نہ لیا تو عزت نہیں رہے گی، اور میرا نبی فرماتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم معاف کرو، عزت گھٹ جائے تو میں اللہ سے لے کر دوں گا، میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، نماز تو آپ کے علاقے میں قائم ہے، یہ علاقہ پہاڑی علاقے میں نمازی کافی ہیں۔ میرا پنجاب تو سوکھا ہے، میرا سندھ سوکھ گیا، میرا بلوچستان سوکھ گیا، وہاں 100 میں 5 بھی نمازی نہیں ہیں، لیکن میرا پورا پاکستان بنجر ہے، میرا پورا ملک بنجر ہے، میرا پورا ملک صحرا ہے، میرا پورا ملک کالی رات ہے، میرا پورا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ بجلیاں چلی گئیں تو کیا ہوا؟ ہاں، میرا ملک معاف کرنا نہیں جانتا، میری قوم معاف کرنا نہیں جانتی، انہیں بدلہ لینا سکھایا گیا ہے، انہیں گالی کا جواب گولی سکھایا گیا ہے، انہیں اینٹ کا جواب پتھر سکھایا گیا ہے، اور میرے نبی نے گالی کا جواب دعا سے سکھایا ہے، پتھر کا جواب پھول سے سکھایا ہے، ظلم کا جواب رحم سے سکھایا ہے، اور زیادتی کا جواب معاف کرنے سے سکھایا ہے، تکبر کا جواب تواضع سے سکھایا ہے، بخل کا جواب سخاوت سے سکھایا ہے، حرص کا جواب ایثار سے سکھایا ہے، ٹانگیں کھینچنے والے کو جواب اونچا اٹھانے سے سکھایا ہے، ذلیل کرنے والے کا جواب عزت دینے سے سکھایا ہے، برائی کرنے والے کا جواب اچھائی کرنے سے سکھایا ہے۔ یہ میرا ملک بانجھ ہے، پوری امت بانجھ ہے، معاف کرنے والے کوئی نہیں،
درگزر کرنے والے کوئی نہیں، محبت قبول بولنے والے کوئی نہیں، زبان نہیں ہے ناگن ہے، زبانیں نہیں ہیں ناگن ہے ناگن۔ اور میری سنو سنو، پوری دنیا کے سانپ کٹھے کروں اور ان کا زہر جمع کروں تو اس میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ اور میری سنو، پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں، پوری دنیا کا میٹھا کٹھا کروں، شوگر ملوں سے چینی اٹھا لوں، دیہاتوں سے شکر اٹھا لوں، جنگلوں سے شہد نکال لوں، اس سارے میٹھے شکر چینی شہد میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو زبان کے ایک میٹھے بول میں مٹھاس ہے۔ بھائیو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ بیٹی کا قاتل آیا حبار بن اسود، سجاؤ معاف کیا۔ چچا کا قاتل آیا واشی، کون چچا؟ حمزہ۔ کون حمزہ؟ بن عبد المطلب۔ کون حمزہ؟ سید الشہداء حمزہ۔ کون حمزہ؟ میرے نبی کا دودھ پیتا بھائی، رضائی بھائی، ایک ہی عورت کا دودھ پیا، حمزہ نے بھی، میرے نبی نے بھی۔ سویبہ میرے نبی نے 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے، ماں سمیت 8 عورتوں کا دودھ پیا ہے، ان میں سویبہ ہے، ان کا دودھ حمزہ نے بھی پیا ہے، میرے نبی نے بھی پیا ہے۔ اور یہ حمزہ شہید ہیں اور ان کو شہید کرنے والا واشی ہے۔ اور میرے نبی اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں، اور اتنا روئے کہ آسمان سے جبریل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں صبر کرو، میں نے عرش پہ لکھا ہے حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے، صبر کرو۔ 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، 70 دفعہ۔ جب مدینے میں داخل ہوئے ہر طرف سے رونے کی آوازیں آئیں تو آپ پھر رونے لگے، کہا سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ یہ قاتل وحشی جب دربار نبوت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھا تو صحابہ اٹھے قتل کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے اس کو دیکھ کر کہا تو وحشی ہے؟ کہ جی ہاں۔ کہ ادھر بیٹھو، سامنے بٹھایا، فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو؟ تو وحشی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا اگر تو علی کو قتل کر دے تو آزاد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے آزاد، حمزہ کو قتل کر دے آزاد۔ تو مجھے پتا تھا حمزہ پر تو میں سوتے ہوئے بھی وار نہیں کر سکتا، اور آپ کے گرد پیرا ہوگا، آپ پر بھی وار نہیں کر سکتا۔ میں علی کو قتل کرنے نکلا، اور میں وار کرتا ہوں غفلت کا کہ اگلا غافل ہو۔ میں جب علی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ غافل نہیں تھا، جدھر اس کی تلوار چلتی تھی ادھر اس کی نظر چلتی تھی، وہ چاروں طرف دیکھ کے لڑ رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بھی نہیں قتل ہو سکتا۔ پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور وہ دائیں بائیں سے غافل تھے اور سیدھا آگے جا رہے تھے، اور جو آگے آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ میرا شکار بنے گے۔ وہ جب وہ آگے جا رہے تھے تو میں آگے پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑتے 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 جب پتھر کے قریب آئے، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں تھے۔ میں نے برچھا اٹھایا اور اسے ناپا اور اسے تولا اور اسے جو پھینکا تو ان کے آنتوں اور کلیجوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مجھے یوں مڑ کے دیکھا تو ان کی نظروں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں سمجھا میری جان نکل جائے گی، اور میں بھاگ گیا، لیکن ان کو خون کی الٹی آئی اور وہ گر گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو 7 برس گزر گئے تھے، میرے نبی پھر زارو قطار رونے لگے۔ جس سے اتنا صدمہ دیکھا اس کو بھی معاف کر دیا۔ تمہارے پہاڑوں میں کتنی قتل کی دشمنیاں چلتی ہیں،
انسان نہ مارا مچھر مار دیا. سنو، سب سے خوفناک عذاب 2 آدمیوں کو ہونے والا ہے. سب سے خوفناک عذاب 2 آدمیوں کو ہونے والا ہے. ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا. بھائیو، الفت و محبت کی فضا بناؤ، الفت و محبت کی فضا بناؤ. اپنی ماؤں کی قدر کرو. میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی. غور سے سننا، جن کی مائیں زندہ ہیں سنو، ہماری تو مر گئیں. ہاں، جن کی مر گئیں ان کو بھی بتاتا ہوں، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جا کے قرآن پڑھو، ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے صدقہ کرو، تو وہ نافرمانیاں فرمان برداری میں بدل جائیں گی. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک لبیک لبیک، اماں جی میں حاضر ہوں، نماز پھر پڑھوں گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے کہا میرے اللہ کو پتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. میرے بھائیو، اپنے اخلاق بناؤ، جائیدادوں پہ مت لڑو، سیاست پہ مت لڑو. سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، سیاست کرو، لڑو نہیں. دشمنیاں نہ پالو، جس کو مرضی اپناؤ، پر دشمنیاں نہ پالو. لڑائیاں نہ کرو، دشمنیاں نہ پالو. یہ میرے بھائیو، جو دل میں بغض لے کے مر گیا کسی مسلمان کا، وہ جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکتا ہے. معاف کرو، درگزر کرو، محبت کے بول بولو. علماء سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، منبر سے محبت کے بول بولو، فرقہ واریت کے بول نہ بولو، نفرتوں کی آگ بھڑکانے کے بول نہ بولو. میرے نبی نے اپنی امت کے شرابی زانی کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، چور ڈاکو کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. چور کا ہاتھ کٹا، میرا نبی بیٹھ کے رونے لگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ کہا ہاتھ نہیں کٹا میرے امتی کا، کیوں نہ روں؟ تو کہا تو آپ نہ کاٹتے. کہا یہ میرے بس کا تو نہیں ہے، شریعت تو میرے اللہ کی ہے، شریعت تو میرے اللہ کی ہے. تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ نہ لاتے میرے پاس، وہیں توبہ کروا کے اس کا معاملہ صاف کر دیتے. اس امت کو امت بناؤ، فرقے نہ بناؤ. اس امت کو امت بناؤ، گروہ بناؤ. اس امت کو امت بناؤ، طبقے نہ بناؤ. اس امت کو امت بناؤ، اسے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو. اس امت کو امت بناؤ، اسے آپس میں دست و گریباں نہ کرو. منبر کو محبت کے بول سے سجاؤ، جوڑ کے بول سے سجاؤ، الفت کے بول سے سجاؤ. اس امت میں اختلاف تھا اور ہے اور رہے گا، صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. میرے بھائیو، میرے بھائیو، اس منبر کو محبت کی جگہ بناؤ، مسجد کو محبت کی جگہ بناؤ. ایسی نفرتیں نہ پیدا کرو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ جاؤ. میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے پھر 3 دن تک صلح نہ کی تو اللہ میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کے دینا صدقے کا ثواب ہے. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے. آپ نے فرمایا مجھے وہ اجر بتاؤ جو جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہو،
جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہو، مجھے وہ اجر بتاؤ۔ صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اولاد کا، ارے بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کہاں پہ نکلا ہے؟ بجلی کی تار میں کرنٹ تھا بھائی، سانپ نہیں تھا۔ لو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ لوکاں بالو جی، موت سے اتنا ڈرتے ہو؟ اتنا اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پکے مسلمان ہو جاؤ سر۔ وہ بجلی کا تار کسی کو ہلکا سا کرنٹ لگا ہے، مجمع سارا اٹھ کے بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ جتنا موت سے بھاگ دو، اتنا گناہوں سے بھاگو تو جنید بغدادی بن جاؤ۔ چلی جا رہا خیر اللہ قبول کرتی۔ تو میرے بھائیوں اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، بیویوں سے حسن سلوک کرو، ان سے لڑو نہیں، ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرو۔ ہمارا معاشرہ سسرال کا بڑا ظالم معاشرہ ہے۔ جب عورت ساس بنتی ہے تو پتہ نہیں اس میں ظلم کہاں سے آ جاتا ہے، اور سنگ دلی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ ریشم بن جاتی ہے، اور آنے والی بیٹی کے لیے وہ سخت پتھر بن جاتی ہے۔ یہ بد اخلاقی آج سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ماں کو ماں کا مقام دو، بیوی کو بیوی کا مقام دو، بہن کو بہن کا مقام دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا کردار ہے کہ وہ بول بولو جس سے دل جڑے، ایسے بول نہ بولو جس سے امت بٹ جائے اور فرقوں میں تقسیم ہو جائے اور گروہ بندیوں کا شکار ہو جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائے۔ میرے بھائیوں ایسے بول بولو جس سے محبت ہو۔ رمضان کی آمد ہے، یہ محبتوں کا مہینہ ہے، بغض ایک دوسرے کے دل سے نکالو۔ میرے نبی کا فرمان ہے رمضان میں شب قدر میں پوری امت کی بخشش ہوتی ہے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آج میری 2 باتیں لے لو، 2 باتیں، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک آپس میں لڑنا چھوڑ دو۔ نیت کرتے ہو، نیت کرتے ہو۔ ایک بات اور، لڑائیاں کیسے ختم ہوں گی، لڑائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ اس کے لیے ایک چیز، بہت سے لوگ تو مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، مجمع زیادہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے دیکھو۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ایک نسخہ، اگر یہ آپ نے عمل میں آ گیا تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ نسخہ یہ ہے، یہ دیکھو، زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پالو۔ اسے گالی سے پاک کر دو، اسے جھوٹ سے پاک کر دو، اسے فرقہ واریت سے پاک کر دو، اسے نفرت کے بول سے پاک کر دو، اسے چغلی شکایت کے بول سے پاک کر دو، اسے پگڑی اچھالنے سے پاک کر دو، اسے دل آزاری سے پاک کر دو، اسے دکھ دینے والے بولوں سے پاک کر دو۔
میرے نبی نے فرمایا ابو ذر تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں، اس ذات کی قسم قیامت کے دن پوری دنیا کے انسان اور جنات یہ دو باتیں اللہ کو پیش نہ کر سکیں گے جو میں بتا رہا ہوں۔ کہا جی کیا؟ کہ ایک زبان پہ قابو رکھنا، ایک اخلاق اچھے رکھنا۔ ایک زبان پہ قابو رکھنا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، یہ دو عمل وہ ہیں کہ قیامت کے دن بڑے بڑے سورما بھی یہ عمل پیش نہ کر سکیں گے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ ایبٹ آباد کتنی خوبصورت وادی ہے، گھروں کو خوبصورت بناؤ، کیسے؟ ڈیزائننگ سے نہیں، میٹھے بول کے ساتھ۔ میاں بیوی کے رشتہ خوبصورت بنے گا میٹھے بول کے ساتھ، اولاد ماں باپ کا رشتہ خوبصورت بنے گا میٹھے بول کے ساتھ۔ اپنی اولاد سے بھی محبت سے بولو، ڈانٹ ڈپٹ سے نہ بولو۔ ماں باپ ہونے کے زور میں اولاد کی سختی ماں باپ کو، اولاد کو نافرمان بنا دیتی ہے۔ ایک بہت بڑا اداکار ہے سہیل احمد، ہمارے ساتھ اس کا وقت لگا ہوا ہے۔ 1996 میں ہم نے اداکاروں میں کام کیا تھا، تو اس وقت بہت اداکار اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ نکلتے تھے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ نکلا ہوا تھا سہیل احمد۔ تو مجھ سے کہنے لگا میرا باپ ڈی ایس پی تھا اور ساری زندگی 1 روپیہ حرام نہیں کھایا۔ میں نے کہا تو کیوں سارا حرام کھا رہا ہے؟ تیرا باپ تو ولی اللہ، جو پولیس والا رشوت نہ لے، وہ تو جنید بغدادی ہے۔ تو اتنے حلال کھا کے تو حرام پہ کیوں آ گیا؟ کہنے لگا ایک دفعہ چند دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلا گیا، 8ویں میں پڑھتا تھا، فلم دیکھنے چلا گیا۔ میں واپس آیا تو میرے باپ نے پولیس والا بوٹ اتار لیا اور مجھے اتنا مارا کہ میرا سارے سر سے خون ہی خون نکل آیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابا، تو نے مجھے فلم سے روکا، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا۔ باپ کی غلط مار نے پوری زندگی کا راستہ غلط کر دیا اولاد کا۔ اولاد سے ادب عزت، اولاد کو عزت دو، احترام دو، وہ تمہارے فرما بردار ہوں گے۔ اولاد کو بے جا ڈانٹ ڈپٹ کرو گے باغی ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے گھر میں آتی تھیں، آئے ہائے ہائے ہائے، تو میرے نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تمہیں اولاد سے طریقہ بتایا ہے کہ اولاد کو کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ آج کے ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت ہی کوئی نہیں۔ 2.5 سال 3 سال کے بچے کو اسکول چھوڑ کے آ جاتی ہیں مائیں، فیڈر وہ منہ چاہتا باں ہو رہی ہوں تو سکول بیٹھوں۔ آج کی ماں بڑی ظالم ہے، آج کا باپ بڑا ظالم ہے۔ ہر ایک کے لیے وقت ہے، اولاد کے لیے کوئی وقت نہیں۔ سیاستدان سارا دن دروازہ دھکے کھاتے ہیں، اولاد کو آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تاجر صبح جاتا ہے، شام کو تھک کے آتا ہے، اولاد کو آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ملازم صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے، اولاد کو 15 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں پورے معاشرے کا درد بتا رہا ہوں۔ ہماری اولادیں کانٹے دار جھاڑیاں بن گئیں۔ ہماری نئی نسل نہ اللہ کو جانتی ہے، نہ رسول کو جانتی ہے، نہ جنت کا شوق ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، کہ ماں باپ نے اولاد کو وقت نہیں دیا۔ سب سے بڑا سرمایہ تو اولاد۔ جی میں تو بچوں کے لیے کما رہا ہوں، جی میں تو بچوں کے لیے کما رہا ہوں۔ آگے بچے بن گئے سانپ اور بچھو، تو کیا کرو گے ان بچوں کا؟ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو ایسے گر رہے تھے، تب 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 لگتا تھا پوری کائنات کو آگ لگا دیں گے یہ آنسو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی
تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتے، پھر ماتھا چومتے، پھر ہاتھ پکڑتے اور اپنے پاس بٹھاتے. یہ تمہیں طریقہ سکھایا ہے، اولاد کو تربیت کا، اولاد کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں گے. ماں باپ ہونے کا جو ایک گھمنڈ ہوتا ہے وہ جا بجا سختی اور شدت انہیں باغی بنا دیتی. اولاد کی ذمہ ہے کہ ماں باپ سختی بھی کریں تو سہ جاؤ، بے عزت بھی کریں تو سہ جاؤ، کہ اس کے اندر جنت چھپی ہوئی ہے. ایک صحابی ہیں، ان کو موت کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی کو کہا گیا یا رسول اللہ موت آ رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ جلدی سے گئے اس کے گھر. نوجوان بچہ، ہم کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہا یا رسول اللہ کہا نہیں جا رہا. ہم نے کہا اس کے ماں باپ میں کوئی ہے؟ کہا جی ماں ہے. کہا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے ماں کو بلایا، کہا علقمہ کی اماں، ان کا نام تھا علقمہ، اسے معاف کر دے. کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا. کہا تمہیں گلہ کیا ہے؟ گلہ کیا ہے؟ سنو غور سے نوجوان، گلہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ بدتمیزی سے بولتا ہے، بس مجھے یہ گلہ ہے، سخت بولتا ہے میرے ساتھ. تو آپ نے کہا معاف کرے گی کہ نہیں؟ کہ اچھا اگر میں اس کو آگ لگا دوں پھر معاف کرے گی؟ کہا ہاں پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی کہ اس کو آگ لگ جائے. پھر آپ نے کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو اسے اللہ آگ میں جلا دے گا، اب معاف کرتی ہو؟ کہنے لگی جی معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل. اپنے اخلاق بناؤ، اپنے بھائیوں سے حسن سلوک رکھو، جائیدادوں پہ لڑائیاں نہ کرو، سیاست پہ لڑائیاں نہ کرو، مٹ جانے والے سودے ہیں. بھلا مٹ جانے والی چیز پہ کیا لڑنا؟ ناک نہیں رہتی، کٹوا دو وہ ناک جو تمہیں اللہ اس کے رسول کے دربار میں رسوا کر دے، ذلیل کر دے. یہ عزت نہیں ہے جو رشتوں کو ختم کر دے، یہ عزت نہیں ہے جو ناتوں کو توڑ دے، یہ عزت نہیں ہے جو خون کو سفید کر دے. یہ سیاست نہیں ہے جس میں بغض پیدا ہو جائیں، یہ سیاست نہیں ہے جس میں عداوتیں پیدا ہو جائیں، یہ سیاست نہیں ہے جس میں منافقت پیدا ہو جائے، یہ تجارت نہیں ہے جس میں جھوٹ پیدا ہو جائے، جس میں سود پیدا ہو جائے، جس میں خیانت پیدا ہو جائے، جس میں کھوٹ پیدا ہو جائے. معاف کرو، درگزر کرو اور کر نبی کے حوض پہ جا کے پانی پی لو. تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرو، روزے رکھو، تراویح پڑھو، دلوں کو صاف کرو، پورا قرآن سنو. تراویح کے ایک سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور دعاؤں کا مہینہ ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ ہوگا، کوئی رونے دھونے والا اللہ کو منا لے. اور یہ قوم کا ڈوبتا ہوا سفینہ کہیں کنارے جا لگے کہ کیا کریں. آج صرف حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں. حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، میرا آپ کا مسئلہ ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے تنو سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. سفینے اس وقت ڈوبتے ہیں قوموں کے
جب قوموں میں عمومی طور پر نافرمانی آتی ہے. ہماری پوری قوم میں نافرمانی ہے، پوری قوم میں اللہ کی بغاوت ہے، پوری قوم میں اللہ کے رسول سے بغاوت ہے. صرف حکمرانوں کو گلے نہ دو، اپنے گریبان کھولو اور ان کے اندر دیکھو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سارا بڑا تاجر سود میں پھنسا ہوا ہے. 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہیں. ہمارا غریب بھی نافرمان ہے، ہمارا مالدار بھی نافرمان ہے. میرے بھائیو، قوموں کو زوال حکمرانوں کی وجہ سے نہیں آتا. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جیسے ہیں. گالی دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہدایت کی دعا کر دو کہ اللہ نے ہدایت بھیج، اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرو، استغفار کرو اور ندامت کرو اور آنسو بہاؤ اور اللہ سے مانگو. کسی کا آنسو اللہ کے عرش کو ہلائے گا اور پوری قوم کا سفینہ کنارے جا لگے گا. ہم اجتماعی توبہ کریں اگر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اجتماعی توبہ کریں اگر اپنے ملک کو اندھیروں سے نکالنا ہے. بجلیوں کے کم ہونے سے ہم برباد نہیں ہوں گے، ظلم و ستم ہمیں برباد کرے گا. بجلیوں کے کم ہونے سے برباد نہیں ہوں گے، ناچ گانا موسیقی ننگے ناچ یہ ہمیں برباد کریں گے. پانیوں کے کم ہونے سے ہم برباد نہیں ہوں گے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہمیں برباد کر دیں گی. پانیوں کے روک جانے سے، دریاؤں کے سوکھ جانے سے ہم برباد نہیں ہوں گے. آپس کی لڑائیاں اور نفرتیں اور عداوتیں اور بغض یہ ہمیں برباد کر دے گا. مالدار زکات نہ دے، مالدار زکات نہ دے، یہ چیز ہمیں برباد کرے گی. نوجوان باغی ہو جائے، یہ چیز ہمیں برباد کرنے والی ہے. تو بہت بڑا مجمع آیا ہے. میں سب سے ہاتھ جوڑ کر، جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں دیکھ رہے وہ بھی، ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، اور کچھ کر کے نہ جاؤ. یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. تو بتاؤ، توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی کا بغض دل میں نہیں رکھنا، کسی سے نفرت نہیں کرنی. اختلاف کرو، اختلاف کرو، نفرت نہ کرو. علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، محبت کے بول بولو. فرقہ واریت کو ہوا نہ دو، فرقہ واریت کو ہوا نہ دو. ساری امت کو جنت میں جانے دو. آج ایسا ذہن بن گیا ہے، ہر آدمی کہتا بس اسائیں جنت جامنا، باقی تو سارے دوزخی ہیں. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. فکر نہ کرو، فکر نہ کرو. انشاءاللہ جو کلمے پہ مر گئے جنت میں جائے گا، جائے گا. میرا رب بڑا کریم ہے. تم ایسے سنگ دل کیوں بن گئے ہو کہ صرف خود کو جنت کا ٹھیکیدار بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو پکڑے گا آخرت میں، دونوں جہنمی ہوں گے. ایک کو کہے گا چل بھائی دفع ہو جا جہنم میں، وہ دوڑ لگا دے گا. دوسرے کو کہے گا چل جہنم میں، وہ چل کے یوں پیچھے دیکھے گا، پھر چل کے پھر یوں پیچھے دیکھے. اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا. اور تو بھاگ کے کیوں جا رہا تھا؟ تجھے پتہ نہیں آگے آگ ہے، کیوں بھاگا جا رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہوا، سوچا آج ہی مان لوں شاید تجھے رحم آ جائے. تو اللہ دوسرے سے کہے گا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت کے قصے سنے تھے،
تو مڑ مڑ دیکھتا تھا کہ شاید تیری رحمت کو جوش آئے اور تو کہے واپس آ جا واپس آ جا. اللہ کہے گا واہ 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 تم دونوں نے مجھے خوش کر دیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. ایسے اللہ کی جنت کو صرف اپنے لیے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ باقی کسی کو جنت میں نہیں جانے دینا. اور سناؤں، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک یعنی 50 ہو جائیں گے، 50 گنا 50 نیکیاں، تو اللہ کہے گا 51 کر دے بس پاس، ایک نیکی لے آ ایک. وہ کہے گا چلو ہیکتا لب جائے گی. وہ اما ابا تایا چاچا نانا دادا دادی پھوپھا پھوپھی خالہ خالو پتہ نہیں کتنے رشتے، جیسے رانگڑوں کی کتنی شاخیں ہوتی، وہ سارے رشتے ڈھونڈ مارے گا. سب کہیں گے نا بھائی نا بھائی نا بھائی نا بھائی نا بھائی. وہ کہا ہائے مارا گیا. تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، کہے گا بھائی کیا ہوا؟ کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، کہیں نہیں ملی. وہ کہے گا مبارک ہو تیرا کام ہو گیا. وہ کہے گا وہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہنا کہ میرے پاس ایک ہے، نہ ہو پھر بھی جہنم، اور ہو پھر بھی جہنم، تو چل جا تیرا کام بن جاوے، لے جا میں تین دینا. وہ چھلانگے مارتا آئے گا، یا اللہ میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کہ وہ کہہ رہا میں نیکی دیتا ہوں، کہ اس کو بھی بولا وہ بھی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو باندھ نیکی دینے پہ تیار نہیں، تو اس کو کس لیے دے رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو ایک ہے، نہ ہو پھر بھی میں قیدی ہوں، اور ہو تو پھر بھی میں قیدی ہوں. میرے لیے تو فیصلہ ہو چکا ہے آگ کا، چلو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے. وہ سخی کہے گا اچھا آج تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج کے دربار میں مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تیری سخاوت پر ہی تجھے جنت میں ڈالتا ہوں، تو بھی جا یہ بھی جا. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، تنگ نہ کرو تنگ نہ کرو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، درگزر سے رہو، معاف کرنے سے رہو، سخاوت کے ساتھ رہو، سخی بن کے رہو، بخیل نہ بنو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو، لگا لگا کے مزے لو. جو لگانے کا مزہ ہے وہ جوڑنے کا مزہ کہاں ہے؟ تو آج بہت بڑا مجمع ہے احمد آباد شہر کا، میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. تو بولو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، سب زور سے ایک دفعہ پھر کہو. یہ آپ کے ان الفاظ نے اللہ کے عرش تک آواز کو پہنچایا ہے، اور ساتوں آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں. اللہ کی رحمت کی آس پہ بول رہا ہوں، اور اللہ کا عرش کھل گیا ہے، اور اللہ خوش ہو کر آپ سب کے نام لے کر کہہ رہا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا. اور آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو. یہاں فرشتے خوش ہیں، شیطان رو رہے ہیں، فرشتے ہنس رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی توبہ کی ساری کہانی حکایت پہنچائی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے. میرا حبیب بھی خوش ہے، میرا رب بھی خوش ہے، اور گھبرانے کی بات کوئی ہے نہیں. اگر کبھی توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. میرا رب کیسا ہے، جب تک آخری سانس باقی ہے تو جب بھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا. تو توبہ کر دی نا سارے مجمع میں. تو ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروانی ہے، اور اپنی توبہ پہ بھی پکا رہنا ہے، اور اس پیغام کو لے کر دنیا کے پاس جانا ہے کہ دنیا کے سارے انسان اللہ کی ماننے والے بن جائیں، اللہ کے حبیب کی ماننے والے بن جائیں، اس کی پیاری زندگی کو اپنانے والے بن جائیں.
اس کی جنت کے طلبگار ہوں، اس کی جہنم سے ڈرنے والے ہوں، آپس میں الفت و محبت والے ہوں، معاف کرنے والے ہوں، درگزر کرنے والے ہوں، دکھ درد میں شریک ہوں، خوشی غمی میں شریک ہوں۔ ہم اس کا حال پوچھنے نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہ ہمارا پوچھنے نہیں آیا تھا۔ یہ تو کوئی انسانیت نہ ہوئی۔ ہم ان کی غمی میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہ ہماری غمی میں نہیں آیا تھا۔ نہیں بھائی، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو، لوگوں کے غم میں شریک ہو۔ کوئی تمہارا حال پوچھے نہ پوچھے، کوئی تمہارا دکھ درد بانٹے نہ بانٹے، تم لوگوں کے دکھ درد بانٹو۔ میرے نبی نے فرمایا پاگل نہ بننا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، پاگل نہ بننا۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہ پاگل بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ یہ پاگل پن کی بات ہے۔ تم عقل مند بنو۔ عقل مند بننے کا کیا مطلب؟ تم یہ کہو جو برا کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی اچھا کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بتاؤ بھائی، اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے 40 دن تبلیغ میں پھرنا اور یہ پیغام لے کے گھر گھر در در جانا۔ جو بھائی تیار ہوں جلدی سے کھڑے ہو کے لکھا دو، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ مانسیرا والوں نے 40 نقد جماعتیں دی تھیں۔ اب آپ کتنی دیں گے؟ ایبٹ آباد والے مجمع تو یہاں بھی بہت بڑا آیا ہوا ہے۔ اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے محبوب اللہ، مہربان اللہ، کریم اللہ، سخی اللہ، درگزر کرنے والے اللہ، درگزر کرنے والے اللہ، آج تیرے ماننے والوں کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، تیرے کلمہ پڑھنے والوں کا بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ تجھے معلوم ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، لیکن میرے مولا ساری جگہ تنگ ہو چکی ہے، سڑکیں بھر چکی ہیں، دیواروں پہ بیٹھے ہیں، محض تیری محبت میں آئے ہیں۔ یا اللہ، آج اس مجمع کی حاضری قبول فرما اور ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اور ہمارے اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور ہمارا ملک قتل و غارت کا گڑھ بن گیا، ظلم و ستم کی نگری بن گیا، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن گیا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، ہمیں امن دے دے، ہمیں امن دے دے۔ ہم حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتے، وہ ہمارے جیسے کمزور ہمارے بھائی ہیں، تو مومن ہے، ہم تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں امن عطا فرما۔ ہم فوج سے، پولیس سے حفاظت کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ ہمارے جیسے عام انسان ہیں، تو حفیظ ہے، تو ہماری حفاظت فرما۔ تو نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کی، فرعون کی گود میں موسیٰ کی حفاظت کی، آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کی حفاظت کی، مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ میرے مولا، پوری دنیا میں تیرے محبوب کی امت پر برا حال ہے، لیکن ہمارے ملک پر بہت ہی برا حال ہے۔ اور یا اللہ، ہماری کمزوری ہے، جس مٹی سے تو بناتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وطن میں ہم پیدا ہوئے، پروان چڑھے، عمریں ڈھل رہی ہیں، ہمیں اس سے محبت ہے۔ تیرے نبی کو بھی مکہ سے محبت تھی، جب قریش نے ان کو مکہ سے نکالا تھا تو انہوں نے کہا تھا، اے مکہ، تو مجھے کتنا پیارا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ پھر تیرے محبوب مدینہ پہنچے تو مدینے میں بھی انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، مدینے کی برکتوں کو
مکے کی برکتوں سے دگنا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ اپنے دیش کے لیے دعا کی، اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے کریم مولا، اس مٹی میں ہم نے جنم لیا، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم اس کو اجڑتا دیکھ رہے ہیں، اسے جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسے لٹتا دیکھ رہے ہیں، اسے پٹتا دیکھ رہے ہیں۔ مظلوموں کی فریادیں سن کر دل دہلتا ہے، ماؤں کے نوحے سن کر دل پھٹتا ہے، جوان بچیوں کی بیوی دیکھ کر آنکھوں کے آنسو سیل رواں بنتے ہیں، معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں میرے مولا جگر کو پارا پارا کیے جا رہے ہیں۔ اے آقا کریم، ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، اس سفینے کو ڈوبنے سے بچا لے، اس کشتی کو گرداب سے بچا لے۔ ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جس کے نام خدا بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جو بیچ بھنور میں ہے، گرداب میں ہے، تو ہی ہے جو کشتیوں کو کنارے لگاتا ہے۔ میرے آقا، کروڑوں کلمہ پڑھنے والے آج مخلوق ہیں، تباہ حال ہیں۔ میرے آقا، ہمارے دیش کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، صبح بھوکے اٹھتے ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے ہیں۔ اے میرے آقا، آج میں فریاد کرتے ہیں، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، اس امت کو سنبھال لے، اس امت کو سنبھال لے، اس امت کو سنبھال لے، اس امت کو سنبھال لے۔ تیرا نبی بہت رویا ہے اس امت کے لیے، تیرا نبی بہت رویا ہے اس امت کے لیے۔ وہ رات ہمیں یاد ہے، ہمیں حدیث پہنچی ہے، ساری رات تیرے حبیب روتے رہے، فجر تک روتے رہے۔ جبریل آیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تیرے حبیب نے فرمایا، عرض کیا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ اے کریم آقا، پھر تو نے وعدہ کیا تھا، اے میرے حبیب میں تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کروں گا۔ یا اللہ، آج تیرے حبیب کی امت پر بہت سخت وقت آیا ہوا ہے۔ اے میرے مولا، کہیں آگ لگتی ہے تو وہ اس امت کے ہی گھر ہوتے ہیں، کہیں لاشیں تڑپتے ہیں تو اسی امت کے ہوتے ہیں، کہیں معصوم بچے روتے ہیں تو اسی امت کے ہوتے ہیں، کہیں گھر بلڈوز ہوتے ہیں تو اسی امت کے ہوتے ہیں، کہیں چولہے ٹھنڈے پڑتے ہیں اسی امت کے پڑتے ہیں۔ تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پہ رونے بیٹھ گیا تھا۔ اے کریم آقا، آج اس امت پر کیا بیت رہی ہے؟ ہم تیری اس سارے وفد کے ساتھ، یہ ہمارے دیش کا دستور ہے کہ ناراض آدمی کے گھر پر جا کر چند آدمی بیٹھ جاتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہم تیرے در پر لے کر آئے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں کہ تو آج راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہو جانا، ہو جانا یا اللہ، ہو جانا یا اللہ۔ قید میں ہو گیا ہوں، قید میں ہو گیا ہوں، قید میں ہو گیا ہوں، قید میں ہو گیا ہوں۔ ہماری یا اللہ امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، حوصلے پست ہو رہے ہیں، اندھیری رات لمبی ہوئی جا رہی ہے، صبح ہونے کو نہیں ہو رہی۔ اے اللہ، تو مشرق سے روزانہ صبح نکالتا ہے، اس امت پہ بھی صبح کو نکال دے یا اللہ۔ یہ سارا مجمع تیری منت کرتا ہے، تیرے سامنے وفد بن کے آیا بیٹھا۔
ساری امت اور خاص طور پر یہ دیس میرے آقا تباہی کے تہانے پر ہے. آجا میرے آقا کسی کا رونا قبول کر لے، کسی بوڑھی ماں کا آنسو قبول کر لے، کسی بوڑھے باپ کا آنسو قبول کر لے، کسی جوان کی پاکیزہ جوانی کے آنسو قبول کر لے. یا اللہ یا اللہ، ہمارے جھولی میں کھوٹے سکے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے جو تجھے پیش کر کے ہم تجھ سے دعا کرتے. ہم تیرے بازار میں آئے کھوٹے سکے لے کر کہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے. یا اللہ، بازار کا دکاندار تو پرکھتا ہے، کھوٹا ہو سکہ تو واپس کر دیتا ہے، نوٹ نکلی ہو تو واپس کر دیتا ہے. ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں اور نکلی نوٹ بھی چل جاتے ہیں. یہ ہمارا کھوٹا سا ایمان اور نکلی سی نمازیں قبول فرما لے اور راضی ہو جا، راضی ہو جا. چاروں صوبوں میں محبت پیدا کر. کتنے بے گناہ روزانہ قتل ہو رہے ہیں، کتنے لاشیں روزانہ تڑپ رہے ہیں. یا کریم یا کریم یا کریم، کر دینا کر دینا، آج کر دے، آج کر دے. آج حفاظت کا نظام چلا دے، آج امن کا نظام چلا دے، آج محبت کا نظام چلا دے، چلا دے. یا اللہ، یہ سارا مجمع تیرے در پر آیا بیٹھا ہے، تیری منت کر رہا ہے. کوئی ہائے کر رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے. یہ سب تیرے فقیر اکٹھے ہوئے ہوئے. تو واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. ہمیں یقین ہے تو آج خوش ہو رہا ہوگا کہ آج ہزاروں فقیر تیرے در پر آئے بیٹھے ہیں تو تیری منت کر رہے ہیں. یا اس مجلس کے فرشتوں، تم بھی آمین کہہ دو اور تم بھی ہمارے ساتھ رو کر ہمارا رب ہمیں منا دو، ہمارا رب ہمیں منا دو، ہماری فریادیں ہمارے رب تک پہنچا دو. تم سے اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو تو تم کہنا تیرے حبیب کی امت کو روتا چھوڑ کے آئے. تم سے پوچھے گا وہ کیوں رو رہے تھے تو تم بتانا کہ ان کی دنیا بھی اجڑ گئی ہے، ان کا دین بھی اجڑ گیا ہے، برباد ہو گیا. معاف کر دے، معاف کر دے میرے نا، ہماری بے بس میرے وہ تم سے پوچھے گا کیا مانگتے تھے تو بتانا تیری رحمت مانگ رہے تھے، تیری بخشش مانگ رہے تھے، تیری مدد مانگ رہے تھے، تیری نصرت مانگ رہے تھے، تیری جنت مانگ رہے تھے، تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری غیبی مدد مانگ رہے تھے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہیں، جھولی خالی ہے، کشکول ٹوٹا ہوا ہے، عمل سے خالی ہیں. تیری منت کرتے ہیں، مان جا. اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل، اس کے آہوں کے طفیل، اس کے ٹوٹے دانتوں کے طفیل، اس کی قربانیوں کے طفیل، مان جا مان جا. الفاظ ختم ہیں، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. ہم آج دنیا بھی لینے آئے ہیں اور آخرت بھی لینے آئے ہیں. ہماری جھولیاں بھر دے، ہمیں خالی نہ لوٹا. کہ بچہ ماں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آخر لے کے ہی رہتا ہے. اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، آج ہم ضد کر رہے ہیں، ہماری ضد مان جا. آج ہم ضد کر رہے ہیں، ہماری ضد مان جا. ہماری مائیں بھی مان جاتی ہیں، تو بھی مان جا، تو بھی مان جا، تو بھی مان جا.
آج ہم تجھے دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، دونوں دے دے، دونوں دے دے، دونوں دے دے، دونوں کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔ اس مجمع کو قبول کر لے، اس شہر کو قبول کر لے، اس علاقے کو قبول کر لے، پورے ملک پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، نیکوں کے حوالے فرما، نیکوں کے حوالے فرما، نیکوں کے حوالے فرما۔ اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما، ان کے اندر کی گھٹی ہوئی فریادیں آہیں قبول فرما، انہیں ان کی نسلوں کو آباد نہال فرما۔ جتنا مجمع آیا ہے، انتظامیہ والے ہیں، پولیس والے ہیں اور لوگ ہیں، جہاں سے جس نیت سے آئے ہیں، آج سب سے خوش ہو جا، سب کو نہال کر دے، آباد کر دے، شاداب کر دے۔ کل قیامت کے دن جب تیرے نبی سے ملاقات ہو تو ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا۔ جب تیرا سامنا ہو تو ہمیں اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہم جنت کا پروانہ عطا فرما، اور ہم سب کو جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ اس سب مجمع کو دنیا کی ہر خیر دے، ہر شر سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔